خرید و فروش سے لے کر آپ نے کوئی چیز رینٹ پر دینی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ تجارتی معاملہ کرنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کمپنی کھول کر مشارکت میں شرکت بنانی ہے، سے لے کر کسی کو رہن دینا ہے، کسی کو قرض دینا ہے، کسی سے قرض لینا ہے، کون سا معاملہ ہے جس کو فقہ نے ڈسکس نہیں کیا؟ موجود ہے۔ اسی طرح سے نکاح، ہمیں نکاح، طلاق، خلا، مبارات، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں فقہ میں، یہ حصہ ہے فقہ کا۔ اچھا، اب اگر عبادات اور معاملات میں بھی بحث کی جائے کہ کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بحث ہے ہمارے یہاں معمولاً جو ہم سے کہا جاتا ہے، بزرگان کہتے ہیں کہ جی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مطلبے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو میری یہاں پہ اشکال ہے چھوٹا سا، تو یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی امپورٹنس کے دو سٹینڈرڈز ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ پہلا اسٹینڈرڈ یہ ہے جو آپ نے کہا مطلبے، کسی چیز کا آپ کے ساتھ انوالومنٹ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی عبادات سے انوالومنٹ کتنی ہے اور آپ کی معاملات سے انوالومنٹ کتنی ہے، تو اب آپ اس کو مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے عبادات کے مسئلہ کیا ہے؟ نماز آپ کے اوپر ایک واحد واجب ہے جو پورے سال آپ پر واجب ہے، لیکن اگر آپ پانچوں وقت کی نماز واجب کے اوقات کو اگر دریافت کریں گے تو وہ ہارڈلی، بہت زیادہ اگر ہوگا تو شاید 1 آور سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ، وہ بھی اگر آپ بڑے سکون سے نماز پڑھیں تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے ٹائم۔ جو روزے آپ پر واجب ہے وہ سال میں صرف 1 مہینہ ہے۔ حج آپ پر زندگی میں صرف 1 مرتبہ واجب ہے، وہ بھی استطاعت کی کیفیت کے ساتھ۔ زکوٰۃ اور خمس اپنے آپ کی استطاعت اور اس کے نصاب کے کامل ہو جانے کی کیفیت کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ واجب ہے۔ اب باقی واجبات کو بھی آپ کنسیڈر کرتے جائیں تو مبتلا بے کیا چیز ہے، جبکہ معاملات کیا ہیں؟ آپ نے صبح کاروبار کی دنیا میں آپ جو بازار میں اترے سے لے کر جب تک آپ سو نہیں جائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری رہے گا، تو مبتلا بے زیادہ کیا ہے؟ دوسرا سٹینڈرڈ کہ کون سی چیز دونوں میں امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس کو جانچنا چاہیں تو دوسرا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس چیز کا مثلاً عبادت کے اعتبار سے جو وزن ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ افعال عبادی ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ اب جب میں روایات میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے بارے میں لکھا گیا اور روایات میں موجود ہے کہ اگر نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن خود پروردگار کا ہی نبی ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عبادات اگر 10 جز ہیں تو اس میں سے 9 جز عبادت رزق حلال ہے، کسب حلال ہے، یعنی 90% آپ کی عبادت کا جو وزن ہے وہ کس پر ہے؟ کسب حلال میں۔ کسب حلال عبادت کے نماز کے ذریعے سے نہیں آئے گی، کسب حلال روزہ رکھ کے نہیں ہونا، کسب حلال حج کے ذریعے سے نہیں ہونا، کسب حلال آپ کے معاملات ہیں، آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کی بزنس ایکٹیویٹی ہے۔ اور یہ جو 90% ہے یہ پہلا 90% ہے، یعنی جو 10% عبادات کو حصہ دیا گیا ہے وہ آخری 10% ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر میرا گھر حرام پیسوں سے بنا ہوا ہے، اگر میں رزق حرام کما کھا رہا اپنے گھر میں لا رہا ہوں، تو وہی نماز جس کے قبول ہونے کے اوپر باقی سارے اعمال رکے ہوئے ہیں، کیا اس حرام کے پیسوں سے بنے ہوئے گھر کے اندر وہ نماز قبول ہوگی؟ لہذا بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، ہم بار بار اسی چیز کی تاکید کرتے ہیں۔ دیکھیے دین کی اپلائیڈ فارم، اب مجھے ایک بات سمجھائیے، اگر میں آپ کو دین کی اپلیکیبل فارم، مثلا آپ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، میں آ کر آپ کو دین مبین اسلام میں سب بتاؤں کہ جی اگر آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، آپ کسی کے ساتھ خرید و فروش کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، جو مشتری ہے اس کے کیا حقوق ہے، اگر وہ آپ کو دھوکہ دے گا تو معاملہ کیسے حل کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ دھوکہ آپ کی طرف سے ہوا تو معاملہ کیسے حل کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر میں دینی اعتبار سے آپ کو پہنچاؤں اور آپ کو سمجھاؤں اور وہ آپ کے لیے واقعاً راہ حل کے طور پر آپ کے سامنے آئے تو کیوں نہیں پسند کریں گے؟ اب جو عزیزان مثلاً ہمارے یہاں سے کینیڈا چلے جاتے ہیں یا امریکہ یا یورپ کے بعض ممالک میں جاتے ہیں، اب وہ وہاں سے بیٹھ کر مثلا بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ایک صاحب مجھ سے بھی کہنے لگے کہ جی یہاں پر آ کر دیکھیں کتنا بہترین نظام ہے،
کتنا جو ہے وہ کسٹمر فرینڈلی جو ہے وہ سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ، بڑی تعریف کرتے رہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جتنی باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ کسٹمر کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، میں نے کہا یہ ساری کی ساری باتیں 700 سال پہلے لما کے اندر ساری کی ساری درج ہیں. 1400 سال پہلے ائمہ ساری باتیں بیان کر کے چلے گئے. اگر میں اور آپ اپنے اندر، اپنے درمیان، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اپنے اسی دین کو اپلائی نہیں کر رہے تو ان کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس نہ ہو پھر ہم یہ کہیں کہ ہاں بھئی وہ کر رہا ہے بہت اچھا ہے. ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے، اچھا فرض کریں کہ وہ اپنی سوسائٹی کو کسٹمر فرینڈلی یا جو بھی بنا کر اس کے حساب سے چل رہے ہیں، میرا سوال یہ کہ اس کو ان کو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ کوئی ثواب نہیں. لیکن اگر آپ دین کی انہی تمام باتوں کو اپنے اندر اپلائی کر رہے ہوں گے، آپ کسی بھی معاملے کے اندر یہ سوچ کر اس کام کو انجام دیں گے کہ خدا نے مجھ سے یہ کام کہا ہے، تو عین اس وقت میں آپ کا وہ کام بھی خود بخود عبادت بن جائے گا. ایک پلس ریوارڈ آپ کے پاس وہاں پر موجود ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، بلکہ جب ان مسائل کو آپ دین کے سائے کے اندر حل کریں گے تو اس کا یعنی دین سمجھتے ہوئے، دین کا کام سمجھتے ہوئے اور دینی طریقے سے حل کریں گے تو عین اس وقت میں آپ کا وہ کام بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت. لہذا ابھی اسی بحث سے چونکہ متعلق ہے اس لیے میں یہاں پر اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم سے کہا گیا روایات میں بھی موجود ہے، اور آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ بحث ولایت میں کہا گیا کہ ولایت وہ نعمت الہیہ ہے کہ اگر یہ نعمت پابرجا نہ ہو، یہ نعمت موجود نہ ہو، ولایت کا اجرا نہ ہو تو باقی گویا کوئی شے نہیں ہے. اب اس ولایت سے مراد محبت نہیں ہے، اس ولایت سے واضح طور پر محبت جو مراد ہے وہ دین کا اجرائی نظام ہے، ایپلیکیبل فارم آف گورنمنٹ، اسلامک گورنمنٹ. مراد اس ولایت سے یہ ہے. اب حکومت اسلامیہ نظام ولایت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ جب آپ پوری طریقے سے نظام اسلامی کے تحت، ولایت کے تحت اپنے نظام کو بنا کر آپ اس کے تحت حتی بازار میں خرید و فروش کر رہے ہوں گے، لیکن یہ سوچ کے کر رہے ہوں گے کہ یہ کام میں دین کے مطابق انجام دے رہا ہوں، حکومت اسلامیہ کے طور پر اسلام انجام دے رہا ہوں، یہ وہ کام ہے جو مجھ سے خدا اور رسول نے کہا ہے، تو عین اس مرحلے میں آپ کا وہ کام خود بخود عبادت بنتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بالکل بالعکس ہے، اگر ہم دین کو اپلائی نہیں کرتے اپنی دین میں تو اصلا یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ نماز صحیح ہوگی بھی یا نہیں. لہذا ولایت کو جو بنیادی اور کلیدی اور بالکل جسے کہنا چاہیے کہ مرکزی حیثیت ہے وہ اس جہت کے ساتھ. اب اپنی جہت، اپنی ڈائمنشن دو کس کی طرف؟ دین حنیفہ، بیلنس دین. صحیح معنی میں اگر اسلام کا مطالعہ اور اسلام کو اپلائی کیا جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام ہماری زندگی کو بس صرف اور صرف آسانی پیدا کرتا ہے. اب یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ دین کی ایک مشکل شکل ہمارے لیے بنا کر پیش کرتا ہے. اس کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ دین کو ایک مشکل شکل بنا کر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ البتہ یقیناً مذاق کا مرحلہ ہی تھا، کہنے لگے کہ اگر کسی اور فرقے کے بندے کو لا کر اور مثلاً آپ نجف کی زیارات اس کو کرائیں تو وہ پہلے ہی جھٹکے میں بیچارہ توبہ کر لے گا کہ یار میں کیوں اس مکتب کی طرف آیا. مطلب ازراہ مذاق بات کر رہے تھے. آپ یقیناً اکثر کو یقیناً توفیق حاصل ہوئی ہوگی کہ انسان جب زیارات پر خصوصاً نجف جاتا ہے تو نجف میں ایک دن مثلاً جاتا ہے زیارت کرنے مسجد کوفہ کی. اب مسجد کوفہ کے دروازے سے داخل ہو کر اور پھر وہ تقریباً 7, 8, 9 مقامات وہاں پہ ہر جگہ 2 رکعت نماز، تسبیح اور پھر اس کی دعا، اور پھر کرتے کرتے وہ پتہ لگتا ہے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے، اور بعض اوقات وہ 2.5 گھنٹے کے بھی ہو جاتے ہیں اعمال، وہ صرف وہاں مسجد کوفہ میں انجام دینے پڑ جاتے ہیں. اب ان اعمال، اب یہ ایک مسئلہ ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ افراد
کہ جو اپنی عام زندگی میں مثلا نمازوں کے شوقین نہیں ہیں، دعاؤں کے تسبیحات اور ان چیزوں کے شوقین نہیں ہیں، اب ان کو لے جا کر آپ 1-2.5 گھنٹے کی یہ ایکسرسائز کرا دیں تو وہ بیچارہ بالآخر آخر میں توبہ ہی کرے گا. یہاں اب یہ چیزیں مستحبات ہیں. تمام چیزوں کو دین میں انسان کی طبیعت، اس کی فطرت، اس کے مزاج اور تقریباً تمام جتنے بھی سائیکولوجیکل اور سوشیولوجیکل عوامل اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی جو ڈیزائننگ ہے ان سب کو دیکھ کر کی ہے. اب آپ غور کریں، مثلا جب ہم واجبات کے مرحلے میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ واجبات نہایت ہی کم ہیں، ان کی مقدار، ان کی تعداد، ان کی کیفیت بہت تھوڑی ہے. پھر اس کے بعد جتنا بھی اسٹرکچر ہے دین کا وہ مستحبات اور مکروہات کے سائے میں. اب کسی شے کو مستحب کہنے کا معنی یہ ہے کہ بھائی اس شے کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں مت ڈالو کہ جو آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کے شوق، ذوق اور جتنے بھی فیکٹرز دوسرے کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو. یہ ہمارے سوشل پریشرز ہیں. مثلا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ جی تم اچھا مسجد کوفہ کی زیارت کر کے آئے، کتنے مقامات پہ نماز پڑھی، کتنی جگہ فلاں مثلا، اب وہ بیچارہ دل میں شرمندگی محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اگر اس کو کہوں گا کہ میں نے مثلا 5 مقامات پہ پڑھی تو یہ مجھ سے کہے گا کہ جی تم نے تو صحیح سے زیارت ہی نہیں کی. یا مثلا وہ نمازیں پڑھے اس کے بعد فرض کریں تسبیح اسکپ کر دے تو وہ کہے گا کہ بھئی تم نے تو اعمال ہی ٹھیک سے انجام نہیں دیے. یا مثلا اسی سے ریلیٹڈ اور چیزیں. عزیزان من، مستحب ہے، اس کی طبیعت، اس کے حالات، اس کے اوپر جو کنڈیشنز ہیں. اب ہمارے ہاں ایک چونکہ ٹرینڈ بن چکا ہے، وہ قافلہ سالار لے جاتے ہیں، خود ان کو پتا ہوتا ہے، وہ سائٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جو بیچارے خدام وغیرہ کچھ ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ ان کو لے کے چلتے ہیں اور بیچاروں کو نہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے، ایک سلسلہ. وہ بابا ایسے یعنی یہ جو آپ مثلا فرض کر رہے ہیں یہاں پر مسجد کوفہ میں ان اعمال سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے. اصلاً اس سے مراد یہ نہیں. یہ جو آپ کر کے جا رہے ہو کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کہاں کون. اب مثلا کچھ جگہ مثلا دکۃ القضاء ہے، اس کے مقابلے پر ایک مقام ہے جو مقام توبہ، حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا مقام ہے. اب کم از کم مجھے اور آپ کو لے جانے والا اگر تھوڑا سا عقل مندی کے ساتھ کہ بھئی یہ لوگ ان کو اتنا یہ آ گئے ہیں زیارات پر تو زیارات ان کے لیے مشکل نہ بناؤ، وہ ہمیں یہ سمجھا دے کہ بھائی آپ یہاں دکۃ القضاء صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضرت امیر یہاں بیٹھ کر قضاوت کیا کرتے تھے. آپ کو دل چاہ رہا ہے آپ نماز پڑھو، دعا پڑھو، نہیں چاہ رہا آگے آؤ. یہ جو مثلا قبولیت توبہ مقام ہے حضرت آدم کا، اس کو تھوڑی سی امپورٹنس دو. کس لیے آئے ہو آپ آئے ہی اسی لیے ہو کہ آپ زیارات کے ذریعے سے ایک وجہ جو زیارات کی ہے وہ کیا ہے کہ ان مقامات پر پہنچ کر انسان اپنے لیے گناہوں کی تخفیف کا باعث کر سکے ان سارے سلسلوں کو. تو اب وہاں پر اس وقت امپورٹنٹ یہ مقام صرف مجھے اگر معلوم ہو کہ یہاں پر حضرت امیر علیہ السلام قضا کرتے ہیں، یہ ایک مقام ہے. لیکن ایک مقام وہ ہے جہاں پر اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا. تو اب مجھ جیسے گناہگار کے لیے اس جگہ کی امپورٹنس اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ میں تھوڑی سی دیر اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ سے یہ کہوں کہ پروردگار یہیں پر تو نے میرے جد، یہیں پر تو نے پہلے انسان، یہیں پر تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا. میں تیری نگاہ رحمت کو اسی جگہ طلب کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ہم نے چیزوں کو، میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے چیزوں کو کیا کیا ہے؟ مشکل بنا دی. میرے یعنی اس عنوان کو اگر میں کھولنا چاہوں تو میرے پاس بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. نہیں ہے دین ہمارا اتنا سخت، نہیں ہے ہمارا دین اتنا مشکل. مثلا اکثر لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں، وہ مولانا میں تو افطار کرنے سے پہلے جو ہے وہ دعا بھول گیا. اب ذہن اس کا کیا بنا ہوا ہے بیچارے کا کہ اگر میں نے افطار سے پہلے وہ اللہم لک سم تو نہیں پڑھی تو شاید میرا روزہ ہی باطل ہو گیا. نہیں عزیز من،
آپ نے جیسے ہی حالت روزہ میں مغرب کی اذان کے وقت کو درک کیا، دس از دا اینڈ لائن، یہاں پہ آ کے آپ کا روزہ آٹومیٹیکلی ختم ہو گیا. یو ہیو کمپلیٹڈ دا ریس. آپ نے وہ دوڑ، وہ ریس، وہ ٹریک کمپلیٹ کر لیا ہے، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا. اب آگے کے مرحلے کا آپ کے روزے سے تعلق نہیں ہے. اب آگے جتنے بھی مستحبات ہیں ان کا تعلق خود افطار سے. افطار کرنا مستحب ہے. اسی افطار سے پہلے یہ دعا پڑھنا، کہ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص افطار سے پہلے اس دعا کو پڑھے تو پروردگار جتنے روزہ دار ہیں ان سب کے روزوں کا ثواب اس شخص کو عطا کرتا ہے. بس اب میں باہر چونکہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، اگر ہم غور کریں تو پروردگار انتہائی آسانی کے ساتھ ہمارے لیے ثوابوں کو، ہمارے لیے مغفرت کے بہانوں کو، ہمارے لیے اللہ کی طرف جو حرکت ہے اس کے بہانوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. ایک ذرا سی حرکت بہت ہی آسانی کے ساتھ، مثلا ایام بیض ماہ مبارک رمضان، 13، 14 اور 15 ماہ مبارک رمضان. اب روایت میں آیا ہے کہ دعائیں مجیر جو کوئی بھی اس دن میں پڑھے گا، ان تینوں دنوں میں اگر پڑھے گا، گرچہ ریت کے ذرات کے برابر بھی اس کے اگر گناہ ہے خدا معاف کرے. اب مجھے اور آپ کو فعلاً یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت یہ ہے، خدا اتنی آسانی سے ہمارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اب اگر میں اتنا آسان عمل بھی انجام نہ دوں اور اپنے لیے مغفرت کے دروازوں کو نہ کھول سکوں تو پھر قصور دین کا اور خدا کا نہیں ہے، قصور ہمارا. یہ جو اللہ اس کو میں اس آیت کے اوپر کنسنٹریٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا فہم دین، فہم اگر ہمیں سمجھ میں، ہمارا جو دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کا طریقہ ہے یہ کلیئر ہو جائے تو بہت ساری آیتیں آٹومیٹیکلی پھر مانا اپنا خود بخود دینا شروع کر دیتے ہیں. دین بیلنس ہے. کیسا بیلنس ہے؟ کہ فرمائے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. Now there is a connection between اس دین کے حنیف ہونے میں اور اس جملے میں. کیا جملہ ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کی فطرت. اب یہ اللہ کی فطرت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ خدا، نیچر جس کو کہنا چاہیے. یہ لفظ، یہ معنی خدا کے لیے معنی پیدا نہیں کرتا، لیکن آگے کا جملہ اس کو کلیئر کر رہا ہے. فطرت اللہ سے مراد کیا ہے؟ مراد وہ فطرت ہے کہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے لوگوں کو جو خلق کیا ہے اس کی خلقت کی کیفیت اسی فطرت کے مطابق ہے جسے اللہ فطرت اللہ کہہ رہا ہے. اپنی طرف نسبت دینے کا راز یہاں پر کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خلق ہی ایسے کیا ہے کہ انسان اپنی خلقت میں خدا جو ہے، خدا پرست ہے اپنی خلقت کے اندر. اب یہ جو خلقت کے اندر ہے یعنی کیا؟ انسان کی جو اللہ نے بناوٹ، اس کا جو اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے، وہ اسٹرکچر ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت کو آزاد کر دے آٹومیٹیکلی وہ خدا کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. انسان بہت ہی مختصر انداز میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کمبینیشن ہے عقل اور جہل کا، عقل اور نقص کا، عقل اور ضعف کا، کمزوری. دو چیزیں جن سے ملا کر اللہ نے انسان کو بنایا ہے. ایک اس کے اندر جہل ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے تمہیں عقل دی، فہم دیا، جس کے ذریعے سے تم چیزوں کو درک کرتے ہو. اب یہ جو لا تعلمون شیئا ایک کمپلیٹ جہل کے ساتھ آیا ہے، اسی کو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کیا گیا. یہ جو اس کی کا ضعف ہے، یہ جو اس کے اندر کمزوری ہے، یہ ان کمبینیشن ہے کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ. اب اس کمبینیشن نے اگر اپنے آپ کو صحیح حرکت دی اور انسان آٹومیٹیکلی خدا کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے.
لہذا آپ غور کیجیے گا، انسان کی عقل جب اپنے اندر جہل یا نقص یا عیب یا کمی کو پاتی ہے، آٹومیٹیکلی اس کو دور کرنا چاہتی ہے. یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے انسان کی عقل کا. اچھا، اتنا یہ ہماری فطرت کے اندر یہ چیز، چونکہ ہماری فطرت کی جو بنیاد ہے وہ اس پر رکھی گئی ہے، لہذا ہم فطری طور پر بغیر کسی چیز کی مدد کے آٹومیٹیکلی اس چیز کو اپنی زندگی میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم شاید اس طریقے سے متوجہ نہیں ہوتے. اس کا جو کامن جو سلسلہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ اور ہم جب کسی باکمال چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی شخص کے اندر کوئی کمال ہم پاتے ہیں تو کچھ عرصے تک ہمارے اپنے اندر یہ تمنا رہتی ہے کہ میں بھی یہ کمال حاصل کروں، اور اپنی زندگی میں بہت سارے کمالات ہم اسی وجہ سے حاصل کر پاتے ہیں. یعنی ہم از ابتدا ایسے نہیں ہیں، لیکن جب ہم اب دیکھیں خود کسی چیز کو پسند کرنا، یہ جو پسند آنے کا مرحلہ ہے، اس کے پیچھے بھی جو چیز کار فرما ہے بنیادی طور پر، وہ انسان کے اندر اس کمال کا طلب کرنا ہے. مثلا جب انسان کوئی اچھی پینٹنگ دیکھتا ہے یا کسی کو اچھا پینٹ کرتا ہوا دیکھتا ہے یا اچھا خوش خطی لکھتا ہوا دیکھتا ہے، تو اس کے اپنے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی یہ چیز کر سکوں، کاش میرے اندر بھی یہ صلاحیت ہو کہ میں یہ کام انجام دے سکوں. اب جب یہ سوچ رہا ہوتا ہے، حتیٰ مثلا ایک بچہ جب کرکٹ کھیلتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے یا فٹ بال کھیلتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے اور اس پلیئر کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے خیال میں وہ وہی پلیئر بن رہا ہوتا ہے، تو بیسیکلی پہلے مرحلے میں وہ اس کام کو کمال سمجھ رہا ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں جب اپنے آپ کے اندر وہ کمال نہیں دیکھتا تو وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہ آٹومیٹک ہے. اس میں صرف مرحلہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے، ڈائریکشنز کیا یہاں پر چاہیے ہوتی ہے، ڈائریکشن یہاں پہ چاہیے ہوتی ہے کہ اگر ہم کمال کو صحیح معنی میں ڈیفائن کر دیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیں. ہمارے بچے الہی فطرت، یہ الہی فطرت ہے. جب اب غور کیجئے گا، یہ شیطانی نظام ہے. یہی بچہ مثلا اگر کسی خالی گراؤنڈ میں کسی کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا. یہی اگر کسی کو اکیلے میں مثلا کسی خالی جگہ پر کسی فٹ بال کھیلنے والے کو دیکھے تو شاید اس کو اچھا لگے، لیکن یہ اس کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا. لیکن جب یہی بچہ اس کھیلنے والے شخص کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے درمیان میں دیکھتا ہے، اور جب اس کنڈیشن کے ساتھ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کا ایک سائن کرانے کے لیے مر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنی تصویر کھنچانے کے لیے مر رہے ہیں، کیمرے اس کو کور کر رہے ہیں، لائٹ اس کو کور کر رہی ہے. اب آپ نے غور کیا، یہ پورا نظام مل کر ایک کھیل کھیلنے والے شخص کو میرے اور آپ کے لیے بنیادی طور پر آئیڈیل بنا کر پریزنٹ کر رہا ہے. آپ اس کے مقابلے پر غور کیجئے گا، جو دین آئیڈیل پریزنٹ کر رہا ہے، بعض اوقات اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی مثلا علماء، مراجع اعظام، کسی بھی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں، انسان ان سے ملاقات کرتا ہے، حتیٰ اس شخصیت کا اثر بعض اوقات انسان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر اس جیسا بننا چاہتا ہے. ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو صرف علماء سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا جو اطوار ہے، اس سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ ویسا بننے کی خاطر دین کے راستے پر آتے ہیں اور اس راستے پر آتے ہیں اور پھر کمال حاصل کرتے ہیں. اب آپ ڈفرنس دیکھیں. میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ آپ کو اس جگہ تک لے کر آؤں کہ جہاں ہم اور آپ سب پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان فطرتاً کمال طلب ہے، انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ میں صاحب کمال بنوں. کیوں؟ اب غور کیجئے گا.
جب انسان کمال طلب بنتا ہے، اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو صاحب کمال بنانا چاہتا ہے، تو اس کی عقل اس کو آٹومیٹیکلی یہ کہتی ہے کہ بھائی تم اس کام کے لیے وہ بندہ تلاش کرو جو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے۔ مثلا مثال ایک بات ہے، آپ کے اندر اس وقت جو بھی ہنر ہے، آپ کو جو بھی چیز اچھی آتی ہے، وہ آپ نے کسی نہ کسی استاد سے سیکھی ہوگی۔ اب اگر آپ کو اسی دوران یہ پتہ لگے کہ اس سے اچھا بھی ایک استاد ہے تو آپ یہ چاہیں گے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اگر اس سے اچھا استاد مل جائے تو آپ چاہیں گے اس کے پاس جاؤں۔ اب یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے کہاں پر؟ ایک ایسی ذات کے اوپر کہ جو ایبسولوٹ کمال ہے، جو ایبسولوٹ پرفیکشن ہے، تمام کمالات اس کے اندر ہیں۔ ذرا سی انسانی عقل اگر اپنے آپ کو متوجہ کرے، تھوڑا سا انسان بیٹھ کر کبھی سوچے، کبھی اپنے اطراف میں دیکھنے کے بعد چیزوں میں، مثلا پرندوں کو، اپنے اطراف میں موجود حیوانات کو، اپنے اطراف میں ہونے والی بہت سارے ایونٹس کو، ان کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک ایسا ایبسلیوٹ پرفیکشن رکھنے والی کوئی اینٹی موجود ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جس کے اندر یہ سارے کمالات موجود تھے، اور جس نے ہر شے میں سے اپنے کسی نہ کسی کمال کو ظاہر کیا۔ یہ ذرا سا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے جو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، ہمارے اطراف میں جو بار بار اپنی آیات کا ذکر کیا، اس سے مراد کیا تھی؟ یہی تھوڑی سی فکر، یہی تھوڑی سی کنسنٹریشن، یہی تھوڑا سا پونڈر کرنا۔ آپ نے ذرا سا اپنے اطراف میں چیزوں کو دیکھا، ذرا سا غور کریں، کبھی حیوانات کو دیکھ کر، کبھی اپنے اطراف میں ہونے والے ایونٹس کے اوپر، کبھی چاند ستاروں کو، اینی تھنگ جو بھی آپ کو ذرا سا فیسینیٹ کرے، اگر آپ اس کے اندر فکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا خالق کتنا باکمال ہو سکتا ہے۔ اتنی سی حرکت، بس یہ حرکت آپ کو خدا کی طرف لے جائے گی۔ اب اسی جو حرکت میری، اور اب اگر ہم ذرا سا سوچیں، ذرا سا غور کرنا شروع کریں چیزوں کے اندر، سوچیں سمجھیں، اسی وجہ سے غور کیجئے گا، جہاں پر ہم ویسٹ میں ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو اللہ کو جھٹلانے پر، خالق کو جھٹلانے پر تلی ہوئی ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی تعداد ریسرچرز کی ایسی ہے کہ جو اپنی ریسرچ کے اختتام پر آ کر، اگر وہ کسی زمانے میں بدترین ایتھسٹ اگر رہے ہوں، اپنی ریسرچ کے اختتام پر وہ موحد بن جاتے ہیں۔ اپنی ریسرچ کے اختتام پر ایٹ دی اینڈ آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہماری ریسرچ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی اتنی پاورفل اینٹی یعنی خدا ہونا چاہیے۔ لہذا ایک کتاب ہے، اگر آپ سرچ کریں اور آپ کو نہ ملے تو مجھ سے مراجعہ کیجئے گا، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا۔ ایک کتاب ہے جو لکھی گئی ہے 50 نوبل پرائز لیٹریٹس، یعنی جن افراد کو نوبل پرائز دیا گیا مختلف علوم میں، ان کے اقوال کو جمع کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی ریسرچ کے اینڈ پر جا کر آخر میں کیا کہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی خدا، کوئی ایسی اینٹی ہونی چاہیے۔ بس یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اب اس فطرت کا حصہ، اسی فطرت کو اور زیادہ قوی ہو جائے، اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو، ائمہ کو اور اپنے اولیاء کو معجزات اور کرامات بھی عطا کی۔ اب یہ راستہ بنیادی طور پر کیا؟ یہ راستہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نبی، کسی امام، کسی معصوم، کسی اولیاء کے ذریعے سے کوئی معجزہ یا کوئی کرامات آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نظر میں آتی ہے، آپ اسے آبزرو کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی خدا کی طرف بڑھنے کی جو ڈائریکشن ہے وہ اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ اب اگر میں مثلا ان چیزوں کو بیان کرنا چاہوں تو آپ غور کریں گے کس قدر نزدیک ہیں چیزیں، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اتنی وافر مقدار میں فراہم کی گئی ہیں کہ انسان ذرا سا حرکت کرنا چاہے تو وہ ان چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی کرامات میں سے ایک کرامت حضرت کی یہ ہے کہ کربلا کی خاک میں سے وہ مٹی کہ جہاں پر حضرت کے خون کا کوئی ایک ذرہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہے تو وہ روز عاشوراء سرخ ہو جاتی۔
اب یہ کرامت ہے حضرت کی، کس لیے ہے؟ اذہان کو متوجہ، اپنی ذات نہیں خدا کی طرف متوجہ کرنے کا۔ اب اگر فرض کریں آپ اپنی زندگی میں ذرا سی حرکت کریں، تھوڑی سی ہمت کریں، اور آپ کو کوئی شخص ایسا مل جاتا ہے، کسی بندے کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے جس کے پاس کوئی ایسی تسبیح ہے، کوئی ایسی سجدگاہ ہے، اور آپ عاشور کے دن جا کر اس کیفیت کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لیں، تو اس کیفیت کا اثر آپ کے وجود کے اوپر کیا ہوگا کہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خدا کی قدرت، خدا کی حقانیت اور وہ جو سارا سلسلہ ہے اس کے اوپر ایمان حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ اب اس طرح کی بہت ساری چیز، اب غور کیجئے گا، اگر ہم اپنے بچوں کو ائمہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ان کے معجزات کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہوئے، اچھا مسٹیک بعض اوقات کہاں پر ہوتی ہے؟ مسٹیک یہاں پر ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کرامات یا یہ معجزات یا جب یہ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ہم بعض اوقات اپنے خود ہی سے ایک یہ بیان اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ ائمہ تو ایسے ہو سکتے ہیں، ہم ایسے نہیں ہو سکتے، جبکہ ائمہ نے کہی ٹھیک ہے معجزہ معصوم سے مختص ہے، لیکن کرامات اللہ نے اپنے تمام اولیاء کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ جو شخص بھی ولایت کے ان درجات میں پہنچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، اس کے ہاتھ سے وہ جو کرامات ہیں وہ ظاہر ہو سکتی۔ اب اگر ہم کسی بھی مرحلے پر اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں یا ان کے اصحاب کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا تھیں یا یہ کر سکتے تھے، تو بیٹے دین پر عمل کر کے آپ بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ اتنا سا بیان انسان کو متوجہ کرتا ہے خدا کی طرف اور اس حرکت کو تیز کرتا ہے کہ جو اس کو خدا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، پورا اسلام جتنے کا جتنا بھی ہے، یہ سارا بنیادی طور پر ہیومن نیچر اور آپ کے اور ہمارے اطراف میں موجود جو نیچر ہے اس سے ہارمنس ہے، ہارمنی میں ہے، اس کے مطابق ہے۔ لہذا اب اس کی ایک دلیل اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت ساری عبادات، بہت سارے حسنات، بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بائی نیچر درک کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں ایک اشتباہ بھی یہاں سے ہو جاتا ہے تھوڑا سا کہ جب ہم یہ چیزیں درک کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب دین کو درک کرنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے گناہوں کی جو کیفیات ہیں، اس کے اندر جو نقصانات ہیں، ان سے جو نفرت ہے، وہ بھی چونکہ ہمارے عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور ہم اس کو درک کر سکتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید دین کو درک کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، جبکہ یہ قضیہ ایسے نہیں ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہے کہ جو دین کا اسٹرکچر ہے، چونکہ وہ ہماری فطرت کے مطابق اور نیچر سے ہارمنی میں ہے، لہذا نیچرلی بھی ہم کچھ چیزیں ویسے ہی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے دین کے اندر موجود ہیں۔ مثلا بڑوں کا احترام کرنا، کسی کی مدد کرنا، سچ بولنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم دین کے بغیر بھی ان کی اچھائی کو درک کر سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا اور اس طرح کی بہت ساری، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی برائی کو اور جن کے نقصانات کو ہم بائی نیچر درک کر سکتے ہیں۔ اب یہ بائی نیچر درک کرنے میں ہمارا کمال نہیں ہے، چونکہ خدا نے ہمیں اس فطرت کے مطابق بنایا ہے جس فطرت کے اوپر اس نے اپنا دین بنایا ہے، اس لیے ہم آٹومیٹیکلی اس کو درک کر پاتے ہیں۔ لیکن اب کچھ جگہ ایسی آ جاتی ہیں جہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا چونکہ ہوتا نیچر کے مطابق ہے، لیکن ہم اپنی عقل، اپنی صلاحیت سے اس کی کیفیت کو درک نہیں کر پا رہے ہوتے، لہذا اللہ نے اس کے لیے انبیاء کو بھیجا کہ وہ چیزیں جو میرے بندے آسانی سے درک نہ کر پائیں، دین کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، آئین کی صورت میں تم جا کر بتا دو، تاکہ یہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آٹومیٹیکلی خدا کی طرف آئیں۔ لہذا غور کیجئے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی طرف لوگوں کو لانا بنیادی طور پر یہ کام آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین عین فطرت ہے، نیچر سے مطابق ہے، ہارمنس ہے نیچر سے،
تو اس چیز کی طرف کہ جو آپ کے ساتھ ہارمنی رکھتی ہے، آپ کے ساتھ ہم آہنگی رکھتی ہے، اس کی طرف بلانا اور متوجہ کرنا آسان ہے. ناؤ دا کوسچن از، اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر دین فطرت کے مطابق ہے، اگر دین فطرت سے ہم آہنگی رکھتا ہے، تو اتنے 1,24,000 انبیاء، پھر 14 معصومین کا سلسلہ، اولیاء کی لسٹ الگ، اوصیاء کی لسٹ الگ، صدیقین، شہداء، صالحین، عابدین، عارفین، متقین، ایک بڑی لسٹ ہے، ایک بڑی فہرست ہے. اتنے لوگوں کی اتنی کوشش کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف اتنے اٹریکشن، ان کا جو توجہ ہے وہ اتنی زیادہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی. اب جب غور کیجئے گا، عین اس مرحلے میں جب دین اور ہماری فطرت میں ہارمنی پائی جاتی ہے، ہم آہنگی پائی جاتی ہے، تو بنیادی طور پر شیطان کے لیے انسان کو دین سے دور کرنا مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اپنے پلاننگ میں ہمیں بظاہر زیادہ کامیاب دکھائی دیتا ہے. Now this is the question mark. کہ شیطان گرچہ اس کے لیے کام مشکل ہے، کامیاب ہے، اور ہمارا کام فرض کریں دین کی طرف بلانا آسان ہونے کے باوجود بھی ہم اتنے کامیاب دکھائی بظاہر نہیں دیتے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان اپنی اس مشکل کو درک کرنے کے بعد اس نے اس کا حل کہاں سے دریافت کیا؟ اس نے حل دریافت کیا اپنے کاموں کو آرگنائز کرنے سے، اپنے کاموں کو اسٹرکچرلائز کرنے سے. اس نے حل کس سے نکالا؟ ہمارے اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں ادارہ سازی کرنے سے. تو شیطان نے اپنا کام آسان کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی میں اکیلا تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ادارہ سازی کرو، ادارے بناؤ. اور متاسفانہ وہ اس کام میں ہم سے زیادہ کامیاب ہیں. اس کے مقابلے پر ہم جب دین کا کام کرنے آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی میں ہی وہ ٹھیکیدار ہوں جس کو اللہ نے ٹھیکہ دیا ہے، تو میرے علاوہ تو اول کوئی گھسنے نہ پائے اس میں، اور پھر جتنے بھی معاملات ہیں وہ میں جب تک سائن نہ کروں نہ ہو پائے، کسی کو اس میں گھسنے کی ضرورت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ ہم ادارہ سازی دین کے لیے نہیں کر پاتے. ہماری مسجدیں ادارہ نہیں ہیں، ہمارے امام بارگاہ ادارہ نہیں ہے، ہماری عزاداری ادارتی شکل سے باہر جا چکی ہے، ہمارے مدارس، ہمارے تقریباً اکثر نظام اس ادارتی شکل سے باہر ہے. ایک بندہ ہے، جب تک وہ چل رہا ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ہے، نہ وہ اور لوگوں کو اپنے جیسا بنا رہا ہے، نہ وہ کوئی نظام دے رہا ہے. اور اس کو آپ ہٹا دو لائن سے تو پیچھے پوری مارکیٹ، وہ پورا جو سٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا ایک بندے کے ساتھ ختم. ہماری بڑی ناکامیوں میں سے ایک ناکامی کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کو کبھی بھی ادارہ سازی، یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ ادارہ سازی کے ذات جو کام کرنے والی کیفیات ہیں وہ بھی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. ہم نے یہ سوچ کے کہ دین فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہم جو مرضی کریں گے لوگ آ جائیں گے، ہم نے ادارہ سازی کا فقدان کیا، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج شیطان کے ادارے مستحکم ہیں، وہ باقاعدہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور اس لیے وہ کامیاب ہیں. اور چونکہ ہم ادارے بنانے میں ناکام رہے ہیں، ہم اس طریقے سے نہ ہمارے اسکول سسٹم ہے کہ جو اسلام کے مطابق ہیں، نہ ہماری مارکیٹس ہیں جو کہ اسلام کے مطابق ہیں، نہ ہمارے گھروں میں اسلام کا کوئی نظام موجود ہے، لہذا ہم پیچھے ہیں. آپ ابھی سے اگر غور کیجئے گا، ہم اپنے گھروں کی سطح سے بھی اگر اسلام کو ایک ادارتی نظام کے طور پر، اگر ہم اسلام کو ایک ایپلیکیبل فارم میں حتیٰ اپنے گھر کے اندر بھی اگر اجرا کرنا شروع کر دیں، اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے بچے آسانی سے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ تجربہ آپ گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں. لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا یہ نظام، پورا یہ دین، اسی لیے فرمایا ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کیوں اس کو دین قیم کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قیم سے مراد وہ دین کے جو کہ اسٹرینتھ کے ساتھ ہے، مضبوط ہے. کیوں مضبوط ہے؟ اس لیے کہ یہ دین
آپ کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اس کے اندر ہارمنی پائی جاتی ہے۔ آپ دین کو اس کی اصل شکل میں جتنا اپنے اوپر نافذ کرتے چلے جائیں گے، آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی، آپ کی اپنی زندگی میں ہارمنی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کے کام آٹومیٹیکلی بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب خدا یہ فرما رہا ہے اس کے باوجود بھی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں، اور جب وہ نہیں جانتے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ دین کو ان کے لیے مشکل بنا کے پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ بار الہا اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے سے ان تمام برکتوں اور رحمتوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق